Punjab Group of Colleges for Women, Kyali Campus and Gajjar Campus, Gujranwala, commences registration for regular session 2020 and introduces pre-first year online classes. Dear parents and students, admissions are open in pre-first year online classes from 20th of April 2020. Enroll yourself now in FSC Pre-Medical, FSC Pre-Engineering, ICS, ICOM and FA. Salient features: the Punjab College of Sciences for Women is affiliated with Gujranwala Board and University of the Punjab. Gold medalists and full teachers. 100% results. Modern library containing more than 5,000 books. State-of-the-art science laboratories. Well-equipped computer lab with multimedia and projector. Curricular and extracurricular activities. For Kyali Campus, please contact 0321 4295 444, Main Sheikhpura Road, Kyali Phuli, Gujranwala. For Gajjar Campus, please contact 0307 1417 452, Gajjar Campus, Main Gajjar Road, Gujranwala. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ناظرین، میری آج کی جو گفتگو کا موضوع ہے وہ ہے لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آنا. اللہ رب العالمین نے پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4 میں حسن اخلاق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عظیم بلند اخلاق والا بنا کر بھیجا. اب یہاں پر اخلاق کا لفظ استعمال ہوا، اس کی تعریف کرنا چاہوں گا. حسن اخلاق جو لفظ ہے، حسن کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، اچھائی، اور اخلاق کا مطلب ہوتا ہے رویہ، برتاؤ، عادت. تو اس سارے کو اگر ملایا جائے تو تعریف یہ ہوگی حسن اخلاق کی، لوگوں کے ساتھ اچھے رویے یا اچھے برتاؤ یا اچھی عادت کے ساتھ پیش آنے کو حسن اخلاق کہا جاتا ہے. اور اس کی فضیلت کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر پارہ 29 سورہ قلم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک تمہاری خوبو بڑی شان والی ہے، یعنی آپ کا اخلاق بڑی شان والا ہے. یہ آیت کریمہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی دلیل ہے. اللہ رب العالمین نے حضور کے اخلاق کو بیان کرتے ہوئے اس آیت کریمہ کو قرآن مجید میں نازل فرمایا. لیکن اس سے پہلے حسن اخلاق کے جو ہے وہ اس کا مفہوم اور معنی بہت ہی وسیع ہے. اس کے اندر کئی کام شامل ہیں. لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، معافی کو اختیار کرنا، برائی سے رک جانا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ان کے معاملات میں جو ہے وہ اپنا نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، جاہلوں سے اعراض کرنا، جو آپ سے تعلق توڑتے ہیں ان سے تعلق جوڑنا، اور اس طرح کے دیگر احکامات، یعنی مسلمانوں کے لیے مسکرانا، مسلمانوں کی خیر خواہی کرنا، دعائے مغفرت کرنا، کسی کو پریشان دیکھ کر اس کی پریشانی کو دور کرنا، کسی کو حاجت مند دیکھ کر اس کی حاجت کو پورا کرنا، یہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں یہ حسن اخلاق کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں. ان کو اپنے اندر شامل کرنے، اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں حسن اخلاق کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے متعلق اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محبوب آپ کا اخلاق بڑی شان والا ہے. اس آیت کے تحت حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ بہت بڑی محدثہ ہے، بہت بڑی مفسرہ ہے. آپ نے اس آیت کے تحت فرمایا کہ
جو ہے وہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ آپ نے فرمایا سیدی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن ہے۔ کسی صحابیہ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ ام المومنین کیا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق کیا ہے، حضور کا اخلاق کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضور کا اخلاق پورے کا پورا قرآن ہے۔ قرآن جہاں سے بھی اٹھا کر پڑھو گے حضور کا اخلاق نظر آئے گا، حضور کی سیرت کی ترجمانی کرتی ہوئی ہر آیت آپ کو نظر آئے گی۔ پھر کہیں تو اللہ نے وضاحت کے ساتھ فرما دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ بہترین نمونہ بنا کر لوگوں کے درمیان بھیج دیا۔ اور ایک حدیث کے اندر موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے مجھے مقارب الاخلاق اور محاسن افعال کی تکمیل اور تتمیم کے لیے بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہے۔ مطلب اچھے اخلاق اور اچھے افعال کو مکمل اور پورا کرنے کے لیے اور لوگوں تک اسوہ حسنہ پہنچانے کے لیے اللہ نے مجھے اس دنیا کائنات میں مبعوث کیا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کو بیان کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہت ہی خوب شعر کہا، فرماتے ہیں تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیرے خلق کو حق نے جمیل کہا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق و حسن و ادا کی قسم۔ خلق کہتے ہیں اخلاق کو اور خلق کہتے ہیں سیرت کو، عادت کو۔ تو اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید برہان رشید کے اندر تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور احادیث سے بھی اس چیز کا جو ہے وہ صدور ہوا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں، قیامت کے دن مومن کے میزان میں، میزان یہ نامہ اعمال تولنے کی جگہ ہے، ترازو کا نام ہے میزان، جس کے اندر نیکیاں اور برائیاں وزن کی جائیں گی اور اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ شخص جنتی ہوگا یا جہنمی۔ تو اس میزان کے متعلق آقا کریم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ مطلب اتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے حسن اخلاق کہ یہ آپ کے نامہ اعمال پر بھاری ہو جائے گی اور آپ کو جنت کا حقدار بنا دے گی۔ اسی طرح حسن اخلاق کے مختلف احکامات ہیں جو علماء نے، محدثین نے، مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ اخلاق بعض جگہوں پر حسن اخلاق سے پیش آنا یہ واجب ہوتا ہے، بعض جگہوں پر حسن اخلاق سے پیش آنا یہ سنت ہے، اور بعض جگہوں پر حسن اخلاق سے پیش آنا یہ مستحب ہوتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ اخلاق کے بہت ہی زبردست پہلو بیان کیے گئے، اور پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہیں کہ حسن اخلاق کو ہم اپنے اندر کیسے پیدا کر سکتے ہیں۔ حسن اخلاق کی بارگاہ الہی میں دعا کرنی چاہیے، اور حسن اخلاق میں شامل نیک اعمال کی ہمیں معلومات جب ہوگی، برائی کا جواب اچھائی سے دیں گے، ادفع باللتی ہی احسن کا جب ہم مصداق بن جائیں گے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دو گے تو میں تمہارے اندر ایسی صفت پیدا کر دوں گا جس کے ذریعے تمہاری محبت لوگوں کے دلوں میں بڑھ جائے گی۔ تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ شعب الایمان کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے اندر یہ دعا شامل تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آئینہ دیکھتے تو آپ ارشاد فرماتے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی، اے اللہ تو نے میری صورت کو تو بہت ہی خوبصورت بنایا ہے، میرے اخلاق کو بھی خوبصورت بنا دے۔ اسی طرح اس چیز کا حکم اپنی امت کو بیان فرمایا کہ جب بھی آئینہ دیکھیں تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا کریں، اللہ تو نے ہماری صورت کو بہت خوبصورت بنایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، فرمایا انسان کو ہم نے بہت ہی خوبصورت احسن صورت کے اندر بنایا ہے، اس جیسی صورت کوئی نہیں ہے، کسی کی نہیں ہے۔ اس وجہ سے فرمایا کہ دعا کرنی چاہیے، مولا تو نے ہماری صورت کو اچھا بنایا،
مولا اس صورت کو اچھا بنانے کے صدقے ہماری سیرت کو بھی اچھا بنا دے۔ اسی طرح مجمع الزوائد کی حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الصحۃ والعافیۃ وحسن الخلق، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں صحت و عافیت کا اور اچھے اخلاق کا۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس قدر اپنے امتیوں کو اپنے صحابہ کے ذریعے، تابعین کے ذریعے، تبع تابعین کے ذریعے ہم تک یہ چیز پہنچائی کہ جب بھی اللہ کی بارگاہ میں مانگو تو حسن اخلاق کی دعا لازمی مانگا کرو۔ اپنی صورت کے بہترین ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی سیرت کے بہترین ہونے کی بھی دعا کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا اور آخرت کے افضل اخلاق میں سے یہ ہے کہ جو تم سے قطع کرے تم اس سے تعلق جوڑو، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو، اور جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کر دو۔ فرمایا یہ بہترین دنیا اور آخرت کا اخلاق ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس بات پر شاہد ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے گئے تو میرے آقا نے ان کے لیے دعا فرمائی، اللہ ان کو راہ راست عطا فرما دے۔ لوگوں نے رستے میں کانٹے بھی بچھا دیے پھر بھی راہ راست کی دعا عطا فرمائی۔ تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے حضور کی سیرت کو اپناتے ہوئے حسن اخلاق جیسی نیکی کو، خوبصورت جو ہے وہ خصلت کو اپنے اندر جو ہے وہ اپنے سانچے میں، زندگی کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے جو سنا یاد رکھ کر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے۔ المدد ویلفیئر سوسائٹی کا فلاحی منصوبہ المدد ویلفیئر ہسپتال اپنی مدد آپ کے تحت بننے والے المدد ویلفیئر ہسپتال میں تمام سہولیات دستیاب ہیں۔ او پی ڈی چیک اپ، نارمل ڈلیوری، سی سیکشن، الٹرا ساؤنڈ، لیبارٹری کی سہولت، ایمرجنسی 24 گھنٹے، نادار اور غریب مریضوں کے لیے نہایت خصوصی رعایت۔ ایڈریس نزد ریلوے کراسنگ راہ والی۔ فون نمبر 055 3298 671۔